چونکہ میں بہت ٹائرڈ پورے دن کے بعد ہو جاتی ہوں، اور میں بہت اچھا سا جو بیوٹی میرا ریچولز تھے نا، بیوٹی ریچولز کا مطلب موئسچرائزر، سن بلاک، یہ بھی اب بھول جانے لگی ہوں. لیکن کچھ دنوں سے میں نے کیا کہ میں نے وائٹامن سی یا ریٹینول جو میں یوز کرتی تھی وہ میں رات کو جاتی تھی اور میں سو جاتی تھی. پر اب میں نے دوبارہ اس دفعہ، اور 24 جو آ رہا ہے اب، اس میں میری ریزولوشن ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ نہیں، نو مور اگنورنس. سب سے پہلے میں، اس کے بعد کوئی اور. تو میں نے وائٹامن سی دوبارہ رات کو لگانا شروع کیا ہے، میں نے ریٹینول کا یوز شروع کر دیا ہے، اور میں نے بہت ساری ڈائٹ میں اپنی ایسی چیزیں شروع کی ہیں. پلس یہ کہ میں پروسیجرز خود کر دیتی ہوں. لوگ جب آتے ہیں میری کلینک میں، ڈاکٹرز دوسروں کے کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اب اپنی ساری ڈاکٹرز کو کہا کہ بات سنو، اب ہر ہفتے میں بھی کرواؤں گی کچھ نہ کچھ. ہو ہی نہیں پاتا، ٹائم ہی نہیں مل پاتا خود کو. صحیح بات ہے. ہاں، حالانکہ آپ کی تو اپنے گھر کی کھیتی ہے. گھر کی کھیتی ہے، اور رات 8 بجتے ہیں تو سب کو، باقی سارے ڈاکٹرز کو جانے کی لگ جاتی ہے. مجھے بھی ہوتا ہے بیٹی کال کر رہی ہے، بیٹا کال کر رہا ہے، چلو بھائی گھر. ہاں. تو یہ بتائیں، ریٹینول تو بہت کہتے ہیں تھوڑا ڈرائی کر دیتی ہے، رائٹ؟ تو ونٹرز میں ریٹینول آپ ایکسٹرا یوز کریں یا آپ کون سی یوز کر رہے ہیں. اگین اوور دی کاؤنٹر پروڈکٹس لے کے، اس میں آپ کو خود نہیں پتا کہ کتنی پرسنٹیج ریٹینول کی صحیح بھی ہے، کسی صحیح چیز کے ساتھ مکس بھی ہے یا نہیں. ریٹینول کو آپ ڈائلیوٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو انٹائرلی ڈپینڈس کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لی ہے اور اس نے آپ کو ریٹینول یوز کرنے کا طریقہ. ریٹینول امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو یوز کرنے کا طریقہ اس کو غلط بنا دیتا ہے. سو ڈائلیوٹ کیسے کریں گے؟ سوری میں بالکل یہاں پہ بیسک اپنے موئسچرائزر میں، اپنی نائٹ کریم میں، ہائلورونک میں، جس میں بھی آپ ڈائلیوٹ کر کے اس کو ہائلورونک اینڈ ریٹینول کو مکس کرنا ہے. یس یس یس، کمپلیٹلی اوکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پلیز. ابھی آپ نے ایک اور نام بھی لیا، الفا آربیوٹن. چلیں ہم ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. واٹ از دس؟ یہ بیکاز الفا آربیوٹن ساری ٹین ایجرز لڑکیاں. سنیں آپ پہلے رکیں، میرا کتنا مسئلہ ہے. پہلے میں ریٹینول سے فیملیئر ہوئی، پھر میں ہائلورونک ایسڈ. پہلے تو یاد ہے شروع میں مجھ سے ہائلورونک ایسڈ بولا بھی نہیں جاتا تھا. ونس وی میٹ، آئی تھنک شروع کی کسی ویڈیو میں. اب وہ میں نے کر لیا یاد، اب میں اس پہ کمفرٹیبل ہو گئی. تو اب پتہ چلا الفا کہہ رہی ہوں، الفا آربیوٹن بھی آ گیا. بھائی کیا ہے، ایک روز ایک نئی چیز آتی ہے. یہ الفا میلز اور الفا فیمیلز تو سنیں. اچھا تو یہ آپ بتائیں تھی، سوری میں نے آپ کو کٹ کیا. بھائی آربیوٹن ایک ایسا ایجنٹ ہے جو اسکن کو، جو اسکن پہ آپ یہ کہہ لیں رنکلز یا ڈارک اسپاٹس، سن اسپاٹس، ایج اسپاٹس پڑ جاتے ہیں، ان کو ہٹانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. اوکے. یہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جس کو آپ کو رات کو نہیں، دن میں بھی لگایا، رات میں بھی لگائیں اگر آپ کے پاس ہے اچھا، اور دن میں بھی لگایا جا سکتا ہے. جیسے وائٹامن سی کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم رات میں لگا لیں، ریٹینول کے لیے پریفر کرتے ہیں، لیکن الفا آربیوٹن ہمیشہ دن میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، رات میں بھی لگا سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے آپ کے ایکنی مارکس ہوں، آپ کے سن اسپاٹس ہوں، ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے. سیلولر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سیلولر ٹرن اوور بڑھاتی ہیں. اوکے. تو آپ یہ سمجھ. لیکن وہ پوائنٹڈ جگہوں پہ لگاؤں یا میں پوری جگہ پہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں؟ آپ پورے فیس پہ لگا لیں. ہر جو بھی چیز ہوگی وہ لائٹ ہوتی جائے گی. اینڈ از اٹ مکس ود سم تھنگ ایلس یا آن اٹس اون؟ اور پلیز وہ اوور دی کاؤنٹر والا الفا آربیوٹن نہیں کہہ رہی میں، کوئی پراپر ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے وہ والا. لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ مکس ہوتا ہے یا اپنے اون پہ ہوتا ہے؟ وہ نہیں، وہ اپنے اون پہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہائلورونک بھی مکس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اپنی کریمز بھی، بہت ساری کریمز میں بھی موجود ہوتا ہے، بہت سارے فیس واشز میں تو اب لوگ کرنے لگے ہیں. تو اسپیشلی جو آج کا ویدر ہے، اگر لڑکیاں جن کی بہت گریسی اسکن ہوتی ہے، وہ الفا آربیوٹن، سیلیسلک اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایزیلک ایسڈ، فیرولک ایسڈ، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو اگر آپ کانٹینٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کمپوزیشن میں ہیں آپ کی کریم کے یا آپ کے فیس واش کے، تو ضرور لیں اسے. اوکے. اور آپ کی ایکنی پہ بھی اٹ کین ہیلپ ود ایکنی آلسو الفا آربیوٹن؟ جی، الفا آربیوٹن ایکنی پہ تو اس طرح سے ایکنی کرے گا، لیکن ہاں اس کے داغ جو ہوتے ہیں، مارکس جو ہوتے ہیں، اس میں اس کو ہٹانے میں مدد کرے گا. اوکے ٹھیک ہے. سو اگر تینوں کو میں دیکھوں، ریٹینول، ہائلورونک اینڈ الفا آربیوٹن، آپ کس کو پرائیورٹائز کریں گی کہ مسٹ ہے؟ وائٹامن سی. جو کہ آپ نے نہیں لیا نا. اسی لیے تو میں وہاں نہیں بیٹھی، میں یہاں بیٹھی ہوں سوال پوچھ لوں، آپ جواب. وائٹامن سی. ٹھیک ہے جی. تو پھر وائٹامن سی. اچھا سیکنڈ کویسچن جو میں نے آف کیمرہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا، آفس میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو یہ کویسچن آیا سامنے کہ اف یو آر ان یور 20s اینڈ آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ آج کل بہت سی لڑکیاں کرا رہی ہیں کہ اچھا بیبی بوٹاکس کرا لیتے ہیں، یو نو، تو ان کی یہ میں نے کہا اتنی جلدی؟ تو دے ور لائک ہم نے سنا ہے کہ ہم ابھی کرائیں گے تو وہ مسل کو اسٹرینتھن کرے گا، تاکہ لیٹر ایئرز میں جو وہ مسل کی موومنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو اسٹفنس آتی ہے فیس پہ وہ کم ہو جاتی ہے اگر ہم ابھی سے کریں. از اٹ ریئلی ٹرو یا یہ ایک مسکنسیپشن ہے بوٹاکس کے بارے میں یا بیبی بوٹاکس کے بارے میں؟
اچھا رابعہ یہ سوال درست نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے نا, اس سوال کے 2 حصے کر لیتے ہیں, اس کو اس طرح سے جواب دیں گے. بیبی بوٹاکس مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, 19 سال کی لڑکی کرائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر ضرورت ہے تو بالکل کرا لیں. جو دوسرا کویشچن آپ کا یہ تھا کہ وہ مسل کو اسٹرینتھن کرتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بوٹاکس مسل کو اسٹرینتھن نہیں کرتا. بوٹاکس مسلس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریٹارڈ کرتا ہے. سو چاہے آپ کا اپر فیس بوٹاکس ہو, فیس پہ خاص پوائنٹس ہیں جہاں بوٹاکس لگ سکتا ہے, پورے فیس پہ بوٹاکس 20s میں تو بالکل نہیں لگایا جا سکتا. پورے فیس پہ نہیں, لیکن جیسے وہ آئیز پہ یا ادھر بیبی بوٹاکس کم مقدار میں بوٹاکس, جی وہ کیا جا 20s میں کر سکتے ہیں. جی اگر ان کو چاہیے. اب کچھ کے لپس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نیچے ہیریڈیٹری ہوتی ہے, تھوڑی ان کی ہے فیشل فیچر ایسا, تو ان کو بہتر کرنے کے لیے, جو کو اور اسٹریچ کرنے کے لیے, نیک لائنس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, نیک کی جو خوبصورتی ہے اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, تو وہ بوٹاکس صرف یہاں نہیں لگائے جاتے, وہ ان مسلس پہ بھی لگائے جاتے ہیں, وہ یہاں بھی لگائے جاتے ہیں. براؤ جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے لڑکیاں پسند نہیں کرتی بہت, وہ کیا کراتے ہیں, پلگ کراتے ہیں, کیا واٹ ڈو تھریڈ, تو وہ نہیں پسند کیا جاتا, بہت ہی شارپ لک دیتا ہے. تو اگر آرچ کرانا ہے تو بوٹاکس ایک بیبی بوٹاکس کے ذریعے بہت ہی سافٹ آرچ آ جاتا ہے. بائی دا وے میں بھی نہیں کراتی, میں تھریڈ نہیں کراتی, بوٹاکس کراتی ہوں یس کبھی کبھی. تو یہ اگر وہ 20s میں کرا رہی ہیں تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ لیٹر آن جا کے میں ابھی 40s میں بیبی بوٹاکس کرا رہی ہوں یار, تو بیبی بوٹاکس کوئی نہیں سائڈ افیکٹ ہے, کوئی نہیں. بٹ یو وڈ ریکمینڈ بیبی بوٹاکس, یو ناٹ, اس لیے کہ اس میں ایکسپریشن سارے آپ کے وہ نہیں ہوتے نا. ہاں بٹ آئی ول ناٹ سے کہ جی آپ 20s میں نہ کرائیں, آپ کو ضرورت ہے, آپ کو آپ کی ضرورت. دیکھیں اگین آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا خود کیا چاہنا سب سے امپورٹنٹ تو وہ ہے, اس کے بعد ڈاکٹر آتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے آئی براؤ میں ایک اچھی سی پیاری سی لفٹ ہو جو آپ کی آنکھ کو کھلا بھی تھوڑا کر دے, اور آپ بہت اسٹانچ ایک عجیب ایسا ایکسپریشن نہ آئے, تو بالکل آپ کرائیں. لیکن اس سے یہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مسل اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں, مسل کی کوئی طاقت نہیں, مے بی میں نے غلط بولا, بٹ مطلب یہ تھا کہ وہ لیٹر آن ایئرس کے لیے آپ کے مسل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے یا کسی طریقے سے سیو کر رہا ہے, سو دیٹ دے پرفارم سیم اور ناٹ یو نو بیٹر ان لیٹر ایئرز آلسو. از دس دیکھیں سیٹ پہ بیٹھ کے نا میں غلط بات نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, مسل کو اسٹرینتھننگ تو بالکل نہیں دے گا, آگے رنکلنگ سے بچائے گا, اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے بوٹاکس کیا ہوا ہے اور آپ بار بار ایکسپریشن, لائنس کیوں پڑتی ہیں, آپ ایکسپریشن کرتے ہیں تو لائنس پڑتی ہیں نا, اور آپ ایکسپریشن ایسی چیز ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے بات کریں گے, میرے منہ کے پورا ہر چیز ہل رہی ہے, آپ بات کر رہی ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہماری لائف ہے, لائف میں ہر طرح کا ایکسپریشن ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, غصہ بھی ہے, ہر چیز ہے. تو وہ ان ایکسپریشنس کی اگر آپ کو پہلے سے بیبی بوٹاکس لگائے تو اس کی شدت کو کم ضرور کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کر سکتا. وہ تو آپ کا 20s میں تو کولیجن اتنا بن رہا ہوتا ہے کہ خود مسل اسٹرینتھ ہوا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ بیبی بوٹاکس کرا کے اور مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں, مزید رنکلنگ سے بچنا چاہتے ہیں, یس یہ ہیلپ کر سکتا ہے. سو اٹ کین اسٹاپ رنکلنگ لیٹر آن. یس یس,